چند صدیاں پہلے یورپ جہالت کے اندھیروں میں بری طرح بھٹک رہا تھا۔ توہم پرستی، جادو ٹونوں کا عام رواج تھا۔ لوگ شگون لینے کے عادی تھے، ہر کام کرنے سے پہلے ذائچے نکلواتے تھے۔ نجومی جو ان سے کہتے وہی کرتے، چاہے ایسا کرنے میں ان کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اپنی منمانیاں کرنے میں مگن رہتے۔ اس کہانی کا تعلق بھی انہی دنوں سے ہے۔ یورپ کے ایک علاقے میں جان میکسی نام کے ایک شخص کی حکومت تھی۔ یہ شخص بہت بڑا توہم پرست واقع ہوا تھا۔ یہ شخص ظالم بھی بہت تھا، اکثر بھیس بدل کر لوگوں میں گھوما پھرتا کرتا تاکہ معلوم کر سکے کہ اس کی رعایا میں کون سا شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنتا تو اس کے گھر تک اس کا پیچھا کرتا اور پھر دوسرے دن سپاہیوں کو بھیج کر اپنے دربار میں طلب کر لیتا۔ وہ اس شخص کو اتنے کوڑے لگواتا کہ وہ 7-8 ماہ تک چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ سارے گھر والے، جان میکسی بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے مظالم سے بہت تنگ تھے اور خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں سے گزر رہا تھا کہ ایک خیمے میں اسے ایک نجومی نظر آیا۔ یہ نجومی خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے سے تھا جو لوگ گھوم پھر کر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں میں بڑے کمال کے شخص ہوتے ہیں۔ ان با کمال لوگوں میں یہ نجومی بھی شامل تھا۔ اس نجومی کے خیمے میں ایک عورت کو گھستے دیکھ کر وہ بھی اس خیمے میں داخل ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر بچہ ہونے والا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ پیدا ہونے والے بچے کی قسمت میں کیا ہے۔ نجومی نے اس کا ذائچہ تیار کیا۔ وہ جوں جوں اس کا ذائچہ تیار کر رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ جب وہ بچے کا ذائچہ تیار کر چکا تو اس نے وہاں موجود لوگوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو بات وہ اس عورت کو بتانے والا ہے اسے بادشاہ کا کوئی کارندہ سنے۔ عام لوگوں سے اسے خطرہ نہیں تھا، بلکہ جو بات بتانے والا تھا اسے سن کر لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہ سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ نجومی کو وہاں کوئی سرکاری آدمی نظر نہ آیا۔ بادشاہ تو خود عام لوگوں کے بھیس میں تھا، اور جب نجومی کو یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی سرکاری آدمی موجود نہیں ہے تو اس نے عورت سے رازدارانہ لہجے میں کہا، بی بی، جو بات میں تجھے بتانے والا ہوں اس میں تیرے لیے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس ملک کے بادشاہ کے لیے عذاب بن جائے گا، اور آخرکار ایک دن اس بچے کے ہاتھوں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری بات اپنے پلے باندھ لو۔ وہ عورت یہ سن کر اٹھی اور خیمے میں سے باہر نکل آئی۔ اسے ایک اچھی خبر سننے کو ملی تھی، کیونکہ اس کے خاوند کو چند ماہ پہلے بادشاہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اسے بادشاہ سے سخت نفرت تھی۔ وہ جب وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلی تو بادشاہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ نجومی کی بات نے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ وہ اس عورت کا گھر دیکھ کر واپس اپنے محل میں چلا آیا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا تھا۔ پھر دن چڑھتے ہی اس نے سپاہیوں کو بھیج کر اس عورت کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو قلعے کی دیوار کے ساتھ باندھ کر اتنے کوڑے مارو کہ ہلاک ہو جائے، پھر اس کے مرنے کے بعد اسے قبرستان میں لے جا کر پھینک دو۔ اس کی لاش باہر پڑی ہوگی تو کوے، چیل اور گدھیں اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گی، نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا اس کا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم سنا تو اسے وہ ظالم لوگ گھسیٹتے ہوئے قلعے کی دیوار کے پاس لے گئے اور اس کے ہاتھ قلعے کی دیوار کے ساتھ کیل ٹھوک کر باندھ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مظلوم عورت لہو لہان ہو گئی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس سپاہی نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کوڑے مارتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر وہ مجبور تھا۔ بادشاہ کا حکم اگر وہ نہ مانتا تو اس کا خود کا سر قلم کر دیا جاتا۔ سپاہیوں نے اس عورت کو ایک ریڑے پر ڈالا اور اس کی لاش کو لے کر قبرستان کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لاش کو اٹھا کر زمین پر ڈال دیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ بادشاہ کا کام ہم نے کر دیا ہے۔ دراصل وہ عورت مری نہیں تھی، تکلیف کی وجہ سے اس کو غش آ گیا تھا اور سپاہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ مر چکی ہے، مگر سپاہیوں کے واپس چلے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا اور تکلیف کی وجہ سے وہ کرانے لگی۔ اتفاق سے اس قبرستان کا گورکن اور اس کی بیوی بازار سے سودا سلف خرید کر جب ادھر سے گزرے تو ایک عورت کو زخمی حالت میں دیکھ کر رک گئے۔
انہوں نے اس کو کسی طرح سے اٹھایا اور اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ وہ عورت اب ہوش میں آ چکی تھی مگر شدید زخموں کی وجہ سے بڑی اذیت میں تھی۔ پھر بھی اس نے ان نازک لمحات میں گورکن اور اس کی بیوی کو آخرکار بتا دیا کہ یہ ظلم اس پر بادشاہ نے کیا ہے۔ چند ماہ پہلے اس کے خاوند کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا اور اب مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ سپاہی دھوکہ کھا گئے۔ وہ مجھے مردہ سمجھتے ہوئے قبرستان میں پھینک گئے تاکہ کوے، کتے، چیلیں مجھے کھا جائیں۔ گورکن اور اس کی بیوی بادشاہ سے اس کے ظلم کی وجہ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس عورت کی خوب دیکھ بھال کی۔ اسی دوران اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ عورت کا خیال آنے پر گورکن بولا، نیک بخت، بھلی مانس، یہ مظلوم عورت بے بس اور لاچار ہے۔ خدا نے اس کی جان تو بچا دی، مگر اب جائے گی کہاں اتنے بڑے جہان میں؟ ہم بے اولاد ہیں اور پھر ان کا بوجھ ہی کتنا ہے جو ہمیں محسوس ہوگا۔ ہم اتنا کما لیتے ہیں، اکٹھے کھا پی کر گزر بسر کر لیں گے، بلکہ ہمارے یہاں رونق بھی رہے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ اس مظلوم عورت اور بچے کا ہمارے سوا کوئی نہیں۔ اگر یہ اپنے گھر گئی اور بادشاہ کو علم ہو گیا تو وہ ضرور اس کو قتل کروا دے گا۔ اس کا یہیں رہنا بہتر ہے۔ گورکن اور اس کی بیوی نے اس عورت اور بچے کو پناہ دے دی، مگر عورت کے زخم پوری طرح بھر نہ سکے۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ گورکن نے اپنے طور پر جو اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اس عورت کا بچہ 1.5 برس کا ہو چکا تھا۔ دونوں ماں اور بچے میں اتنا پیار تھا کہ وہ ایک پل کو بھی علیحدہ نہ ہوتے، لیکن ماں کو اندازہ تھا وہ زیادہ دیر اب زندہ نہ رہ سکے گی۔ اسے اپنے بچے کا بڑا غم تھا۔ اس کے دل سے بادشاہ کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں جس نے اسے اس حال پر پہنچایا تھا۔ پھر اسے نجومی کی بات یاد آ گئی اور وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ نجومی نے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ بادشاہ کو ہلاک کرے گا، مگر وہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی۔ ایک حیران کن بات یہ ہوئی، جس دن عورت کا انتقال ہوا بچہ بھی اسی دن چل بسا۔ گورکن اور اس کی بیوی کے لیے یہ حادثہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مگر وہ دونوں تو ایک ساتھ ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بچہ گورکن کی بیوی سے بہت مانوس تھا۔ اس کے دل میں معصوم بچے کے لیے ممتا بیدار ہو چکی تھی۔ بچے کے مرتے ہی گورکن کی بیوی پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ آخر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دونوں نے مل کر ایک بڑی قبر کھودی اور ماں بیٹے کو قبر میں دفن کر دیا۔ کچھ دن رونے دھونے کے بعد آخر انہیں صبر آ گیا۔ ایک دن گورکن اور اس کی بیوی ان دونوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ انہیں جھونپڑی میں اس بچے کی کلکاریاں کرنے کی آواز سنائی دی۔ بالکل وہی آواز جب گورکن کی بیوی اسے پیار کرتے ہوئے ہنسانے کی کوشش کیا کرتی تھی تو بچہ خوشی کے مارے کلکاریاں کرنے لگتا تھا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ ان دونوں نے بالکل وہی آواز سنی تھی۔ اگر وہم ہوتا تو ایک کو ہوتا، دونوں اس آواز پر نہ چونکتے۔ اب اس ظالم بادشاہ کی سنیں۔ وہ اپنے طور پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ ماں مر گئی، بچہ بھی اس کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ اس کے خیال میں نجومی کی بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی ملکہ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار جب سیر کر کے محل کے قریب پہنچا تو ان دونوں کے گھوڑے اچانک خوفزدہ ہو گئے اور اپنی اگلی ٹاپوں پر کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ اور ملکہ گھوڑوں سے گر پڑے مگر انہیں چوٹیں نہیں آئیں۔ وہ دونوں کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی وقت ان دونوں نے کسی بچے کے ہنسنے اور کلکاریاں مارنے کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ خوفزدہ وہ اس لیے ہوئے تھے کہ دور دور تک کوئی بچہ تو کیا کوئی بڑا بھی نہیں تھا۔ پہرے دار محل کے گیٹ پر موجود تھے اور گیٹ اتنی دور تھا کہ وہاں کی آواز یہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر انہیں تو وہ پراسرار آواز اپنے قریب ہی سنائی دی تھی۔ یہ بات ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر دونوں تیز تیز چلتے ہوئے محل کی جانب بڑھے۔ گھوڑے انہوں نے ڈر کے مارے وہیں پر چھوڑ دیے۔ محل کے گیٹ پر پہنچ کر بادشاہ نے محل کے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو پکڑ کر استبل میں پہنچا دیں۔ بادشاہ اس اچانک واقعے سے ہراساں تو تھا، مگر وہ ایک بات سے مطمئن تھا کہ اس نے اپنے دربار میں دنیا کے مشہور جادوگر اور عامل جمع کیے ہوئے تھے تاکہ لوگ اس سے ڈر کے رہیں اور بغاوت نہ کریں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک تھی، لوگوں پر زیادہ تر اس کے جادوگروں کا خوف طاری تھا۔
جب بادشاہ دربار میں گیا تو اس نے اپنے جادوگروں کو یہ واقعہ بتایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جو بھی آسیب ہے اسے فوراً ختم کرو۔ یہ حکم پا کر وہ جادوگر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے عمل سے اس آسیب کو اپنے سامنے ظاہر ہونے کا حکم دیا، مگر وہ بچہ تو ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ الٹا جادوگروں پر وہ افتاد پڑی کہ سب جادوگر خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ اس آسیب کے سامنے ہمارے تمام جنتر منتر فیل ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اول پھول بکتے ہوئے دربار سے نکال دیا۔ اب اس کو اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ بادشاہ اس دن سخت پریشان رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیا بلا ہے جس سے اس کے مانے تانے ہوئے جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکے اور خوفزدہ ہو کر اس آسیب پر ان کا زور چلا ہی نہیں۔ گورکن اور اس کی بیوی نے بچے کی ہنسنے اور کلکاریاں مارنے کی کئی بار مانوس سی آوازیں سنی۔ ان کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ بچہ ان کے آس پاس ہی چل پھر رہا ہے، مگر انہیں ڈر نہیں لگا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ انہیں اس بچے سے بہت محبت تھی اس لیے یہ سب ان کے تصور میں ہو رہا ہے۔ قبریں کھودنے والوں کو ویسے بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے زیادہ وقت دربار میں گزارنا شروع کر دیا۔ ایک رات کھانا کھا کر وہ ملکہ کے ساتھ باغ میں ٹہلنے کو نکلا تو وہاں گھومتے ہوئے اچانک گلاب کے پودوں کے پاس انہیں ایک بچہ کھڑا نظر آیا جس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ چاندنی میں وہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے معصوم چہرے پر غصے کے آثار نمایاں طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہ بچہ کون ہے؟ ملکہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے اور یہاں باغ میں کیسے آیا۔ باغ میں داخل ہونے کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے جس طرف سے ہم آتے ہیں، اسے ہم نے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر سی محسوس کی جس نے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کی ڈر ڈر کر نکلنے والی آواز میں خوف کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے محافظوں کو آوازیں دیں۔ محافظ تلواریں سونتے دوڑے چلے آئے۔ بادشاہ نے جب پلٹ کر اس بچے کے بارے میں محافظوں سے کچھ پوچھنا چاہا تو پراسرار بچہ باغ میں موجود نہیں تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے محافظوں سے دریافت کیا، ابھی ہم نے ایک بچے کو یہاں باغ میں دیکھا تھا، وہ بچہ ہمارے اس شاہی باغ میں کیسے داخل ہوا؟ تم لوگ کیسے پہرا دیتے ہو آخر؟ اس کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر محافظوں کے تو اوسان خطا ہو گئے اور ہر طرف اس بچے کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سارا باغ دیکھ ڈالا مگر کسی محافظ کو وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ ایک محافظ نے بادشاہ کو باور کرایا کہ حضور والا، پورے باغ میں اس بچے کا کوئی نام و نشان نہیں، ورنہ وہ ہمارے ہاتھ سے کس طرح بچ کر جا سکتا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ بادشاہ بولا، ملکہ، ہم نے صبح بھی تو کسی بچے کی آواز سنی تھی نا جو ہمیں نظر نہیں آیا تھا، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں؟ اب بھی وہ یہاں سے یوں غائب ہو گیا ہے جیسے اس کا وجود یہاں رہا ہی نہ ہو۔ مجھے تو وہ پراسرار بچہ کوئی جن بھوت لگتا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا بس چلتا تو آپ کو کچا چبا جاتا۔ ملکہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر موت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ شخص جو کہ ظالم تھا، کسی پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس کا دل نہیں پسیجتا تھا، اب وہ انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں تھا۔ زیادہ ہراساں ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تمام جادوگر اس آسیب سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک محافظ بولا، حضور والا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جو یہاں موجود ہیں۔ محافظ کی بات سن کر بادشاہ کو کچھ غیرت آ گئی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، بھلا ایک بچے سے کیوں ڈرنے لگے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم بزدل ہرگز نہیں ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور پھر وہ دونوں سیر کیے بغیر ہی شاہی محل میں لوٹ آئے۔ کچھ دیر بعد لباس تبدیل کر کے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ اتنے میں کنیز ملکہ اور بادشاہ کے لیے 2 گلاس دودھ لے کر آئی اور اس نے گلاس میز پر رکھ دیے اور لوٹ گئی۔ ملکہ نے جو ہی ہاتھ گلاس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا تو چیخ مارتے ہوئے واپس کھینچ لیا۔ دونوں گلاس خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی نظر بھی ان گلاسوں پر پڑ چکی تھی۔ اس نے غضبناک ہوتے ہوئے محافظوں کو آواز دی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ جو کنیز یہاں دودھ کے بجائے خون سے بھرے ہوئے گلاس رکھ گئی ہے اسے فوراً گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دو۔
محافظوں نے دیکھا ان گلاسوں میں خون نہیں بلکہ دودھ تھا۔ ان میں سے ایک بولا، حضور والا، گستاخی معاف، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ گلاس تو دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے سرہانے کے نیچے سے اپنا خنجر نکالا اور اس محافظ کے پیٹ میں گھونپ دیا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسرے محافظ اس کنیز کو پکڑنے کے لیے چل پڑے۔ بادشاہ نے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا، اسے میرے سامنے لا کر قتل کرو۔ محافظ سر جھکائے ہوئے چلے گئے اور چند لمحوں کے بعد ہی اس کنیز کو پکڑ لائے۔ وہ کنیز بڑی چیخی چلائی کہ اس کا قصور بتایا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بات محافظ بھی جانتے تھے مگر وہ بے بس تھے، اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے ہی اس کنیز کی گردن اڑا دی۔ خون کے چھینٹے تمام کمرے میں پھیل گئے۔ بادشاہ اور ملکہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تو ان کو کمرے میں بچے کے ہنسنے اور کلکاریاں مارنے کی آواز پھر سے سنائی دی۔ دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ اب بچہ ان کے سامنے موجود تھا، اس کی آنکھوں میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بادشاہ نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور ہمیں یوں خوفزدہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نجومی کی پیشن گوئی ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں نجومی نے میری ماں کو بتایا تھا کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تم ظالم شخص ہو، تم نے میرے باپ اور میری ماں کو ہلاک کیا، اب تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تم نے لوگوں پر بہت ظلم کر لیے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنی رعایا پر بھی ظلم کی انتہا کر دی تم نے۔ اس کنیز کا کیا قصور تھا جو تمہاری خدمت گزاری کرتی تھی؟ جو بادشاہ عادتاً طاقت کے غرور میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ بچہ غضبناک ہو کر بولا، اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنے سامنے موت ناچتی نظر آئی اور اس نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کی حیرت بڑھتی گئی کہ وہ دروازے کی چٹکنی نکالتا تو چٹکنی دوبارہ لگ جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور زور زور سے چلاتے ہوئے محافظوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی بلند و بالا آواز پر محافظ دوڑے چلے آئے، مگر دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ وہ باہر سے بہت دھکے دیتے اور زور لگا کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ تو بادشاہ کے محل کا دروازہ تھا، اتنی آسانی سے کمزور محافظوں سے کہاں ٹوٹ سکتا تھا۔ اور پھر جب بادشاہ اور ملکہ نے دیکھا، بچہ خود بخود فرش سے بلند ہونے لگا۔ اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک تلوار اتار لی اور فرش پر آ کر اپنی پہلی والی جسامت میں آ گیا۔ تلوار اس نے میان میں سے باہر نکال لی تھی، جو بچے کے قد سے بھی بڑی تھی۔ وہ اسے سونتے بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہ بھی ہوتی تو بادشاہ ہل جل نہیں سکتا تھا۔ وہ بلند ہو کر اس کی تلوار سے گردن اڑا سکتا تھا۔ خوف کے مارے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بچے نے اس کی طرف بڑھ کر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھتے ہوئے ملکہ غش کھا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنی دیر میں محافظوں نے مزدوروں کو بلا کر آہنی کلہاڑیوں کے ذریعے دروازے کو توڑوا دیا اور اندر گھس آئے۔ انہوں نے اپنے سامنے جو بھیانک منظر دیکھا اس سے وہ لرز کر رہ گئے۔ کمرے میں بادشاہ کی لاش پڑی تھی، ملکہ بے ہوش تھی، اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ اب تو محافظوں کو بھی یقین ہو گیا کہ بادشاہ کو کسی آسیب نے ختم کر دیا ہے۔ گورکن اور اس کی بیوی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا کہ انہیں باہر بچے کی آواز سنائی دی، بابا دروازہ کھولو، مجھے میری ماں کی قبر میں لٹا دو، اب اٹھ جاؤ، رات بھی ختم ہو رہی ہے، پو پھوٹنے کو ہے۔ اس کی آواز کو سن کر وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گورکن نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دروازے پر اس بچے کی لاش پڑی تھی جسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ماں کے پہلو میں دفن کیا تھا۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی نظروں سے اس بچے کو دیکھنے لگے۔ گورکن کی بیوی لالٹین اٹھا لائی۔ انہوں نے دیکھا وہ بچہ مرا ہوا تھا مگر اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ گورکن نے کدال پکڑی، دوسرے ہاتھ میں بچے کو اٹھایا اور اس کی ماں کی قبر کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی لالٹین پکڑے اس کے ساتھ ہی چلی آئی۔ گورکن نے وہاں پہنچ کر قبر کھود ڈالی۔ اس کی بیوی نے قبر میں جو لالٹین کی روشنی ڈالی تو وہاں بچے کی لاش موجود نہیں تھی۔
گورکن نے بچے کو اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا اور اوپر سلیب رکھ کر دوبارہ قبر پر مٹی کو برابر کر دیا۔ دوسرے دن ظالم بادشاہ کی ہلاکت کی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ملکہ ایک نیک دل عورت تھی، وہ بھی بادشاہ کے ظلم سے بہت تنگ تھی۔ اس نے ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی باغ دوڑ خود سنبھال لی اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگی۔ یوں ایک نجومی کی ظالم بادشاہ کے خلاف خوفناک پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔